یہ میرے پاس ایک ڈیڈ بیٹری پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ بیٹری، اس کو آج ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم نے ریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل صحیح سے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کریم اللہ خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خان آٹو سینٹر کا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ میرے پاس ایک ڈیڈ بیٹری پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ بیٹری، اس کو آج ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم نے ریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اگر آپ کی بائک کی بیٹری خراب ہو جائے تو کوشش کریں کہ نیو ڈلوائیں، کیونکہ اگر آپ اس کو ٹھیک بھی کریں گے تو یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوگی، لیکن آج جو ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہم گائیڈ کر دیں کہ اگر آپ کی بیٹری خراب ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو کس طرح ریپیئر کر سکتے ہیں، کچھ عرصہ اس کو اور آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹری ہمارے پاس آئی ہے، اس کی دونوں تاریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے بھی یہ سارا کاربن وغیرہ جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں، اندر سے حالت دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ایک قسم کی ڈیڈ ہے۔ تو اس کو بھی ہم یہاں پر تاریں بھی لگائیں گے اور اس کا ہم سارا پراپر کریں گے اور پروسیس کر کے اس کو ہم جو ہے نا صحیح کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی حالت میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام شام کچھ بھی نہیں کر رہی، دیکھیں یہ یہاں پر دیکھیں یہ کام بالکل بھی نہیں کر رہی۔ تو ابھی ہم چلو اسٹارٹ کرتے ہیں، آئیے ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس کا یہ والا کور اتاریں گے، اس کو اوپر ہم ہلکا ایسے پنچ کریں گے ہیمر کی مدد سے، ٹھیک ہے، ہیمر کی مدد سے ایسے پنچ کر کر ہم اس کو نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے نکال لیا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کا جو پرانی تار ہے اس کی جگہ کو ہم ایسے پنچ کریں گے اور کٹر کی مدد سے اس کو ایسے نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کا یہ تار بھی ایسے نکال لے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکالنے کے بعد ہم نے اس کو ایسے کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسری تار کو بھی ہم نے جگہ بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے ایسے نکال لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے ایسے جگہ بنا لینی ہے تار گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس جگہ کو ایسے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ایسے صاف کر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسی اسپوک کی مدد سے ہلکا اس کے اندر ایسے کٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہلکا سا ہم نے کٹ لگانا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے ایسے ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے تاریں لینی ہے دو، ایک ریڈ لینی ہے ایک گرین، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی ہوگی، ہم اس کو تھوڑا سا کاٹ کے چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کاٹ کے چھوٹا کر لیے چھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں نیگیٹو کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم نے صاف کر کے دیکھیں، یہاں پر یہ نیگیٹو ہے اور وہ پازیٹیو ہے، تو نیگیٹو ایکسل میں جو ہے نا گرین کلر کی تار ہوتی ہے، ہم اس کو ایسے یہاں پہ گرین لے گئیں گے۔ اگر ہم اس کے بعد پیچ لیں گے، کالا پیچ، یہ ہارڈ ویئر کی دکان سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کالا پیچ ہے اور ایک یہ دمچی کی واشر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس کے اوپر ایسے لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس طرح اس کے اوپر ٹائٹ کر لیں گے اچھی طرح، دیکھیں یہ ہمارا پیج بالکل اچھی طرح ٹائٹ ہو گیا ہے۔ اس طرح ہم دوسرا بھی لگائیں گے، دوسری تار کو بھی ہم چھیل لیں گے، دوسری تار کو بھی ہم ایسے نکالیں گے، ایسے نکال کر اس کے بعد جو ہے اسپوک کی مدد سے اس کے اندر ہم ایسے وہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ بنا کر ہم اس کے اندر جگہ بنائیں گے، اس کے بعد ہم دوسرا پیج بھی اس طرح سیم ٹو سیم لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیج بھی ہم اس کے اوپر ایسے لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم اچھی طرح سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے۔ بھی ہم نے لگا لیے ہیں اور بیٹری بھی ہم نے لے لی ہے۔ دیکھیں اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو بیٹری کے اندر تیزاب پڑا ہوا تو آپ نے تیزاب کا ایسے ڈرین کر لینا، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ نے اس کو ڈرین کر لینا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنا کچرا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے کچھ پانی وغیرہ یا سوڈا وغیرہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے سارا کچرا اس طرح سارا نکل آئے گا۔ اچھا اب مین آ جاتی ہے بات تیزاب کی۔
تیزاب آپ نے کون سے ڈالنا ہے؟ تیزاب آپ نے وہ والا ڈالنا ہے جو بیٹریوں کی دکان سے ملے گا، جو نیو بیٹری جو بناتے ہیں یا جو آپ کو دیتے ہیں ان سے آپ نے تیزاب لینا ہے. آپ نے اسپیئر پارٹ والی دکان سے جو ریڈ کلر کا یہ وہ تیزاب نہیں لینا، وہ تیزاب کام نہیں کرے گا، وہ اس کی جو ہے نا پی ایچ کم ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ کام نہیں کرے گا. آپ نے لینا ہے بیٹریوں والی دکان سے جا کے تیزاب لینا ہے اور وہ والا تیزاب آپ نے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی بیٹری کے اندر جو پانی تیزاب استعمال کریں وہ بیٹری کی دکان استعمال کریں. اگر آپ دوسرا ڈالیں گے تو وہ اپنی بیٹری کی لائف بھی ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں میکینک آپ کو بتا رہا ہوں اور فیئر ہو کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم ڈالتے ہیں تیزاب، اور تیزاب ہم نے اپنے لیول میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اپنا لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوور لیول ہے، لوور لیول، اور یہ ہے اپر لیول. ٹھیک ہے، تو ہم اپر لیول کے ساتھ کو ٹچ کر کے آپ تیزاب ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ڈالتے ہیں تیزاب. اب تیزاب ہم نے ڈال لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں تیزاب ہم ڈال کر اب ہم اس کو لگائیں گے چارجنگ پہ. تو اگر آپ کے پاس چارجر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بیٹری والی دکان پہ جا کے چارجنگ پہ لگوا سکتے ہیں. تو ہم اب اس کی والی تار چھیلیں گے، یہ تھوڑی سی بڑی ہے، یہ ہم کاٹ لیتے ہیں فالتو تار، اور فالتو تار کاٹ کر ہم اس کو بھی چھیل کر ہم اس کو بھی لگاتے ہیں چارجنگ پہ. اور چارجنگ پہ آپ نے تقریباً 15 سے 20 منٹ لگانی ہے. اگر آپ کا زیادہ ہیوی چارجر ہے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ کام کرنا اسٹارٹ ہو جائے گی. ڈھکن آپ نے ابھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے، ڈھکن لگائے بغیر آپ نے چارجنگ پہ لگانا. ابھی ہم اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں. فل سپیڈ پہ تھوڑا سا چارجنگ اٹھائی ہے، اب اس کو ہم تھوڑی دیر پہ فل سپیڈ پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، فل سپیڈ پہ یہ اب تیزاب کو ریئیکشن کرے گا، تیزاب تھوڑا سا کم ہو جائے گا دوبارہ، پھر ہم اس کے اندر تیزاب تھوڑا سا اور ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور ہم اس کو تقریباً 10 منٹ تک اس کو ہم چارجنگ پہ فل سپیڈ پہ لگا کے چھوڑتے ہیں. تقریباً 5-1 منٹ ہم نے اس کو چارجنگ پہ لگایا. 5 منٹ چارجنگ پہ لگانے کے بعد اب ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ یہ چارجنگ اٹھاتی کہ نہیں. تو ابھی یہ دیکھیں، ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں تک اس نے ہلکا پھلکا یہ چارجر دینا سٹارٹ کر دیا. دیکھیں برف ہلکا سا اس نے جلا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تقریباً 10-1 منٹ اور چھوڑتے ہیں چارجنگ پہ، تو انشاءاللہ یہ بالکل ورک کرنا سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم چارجنگ پہ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو ہم نے فل سپیڈ پہ لگایا ہوا ہے چارجنگ پہ. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی 5 پوائنٹ ہے، یہاں بھی 6 پوائنٹ آئے تھے. 6 پوائنٹ پہ ہم نے دونوں لگائے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج سر ہم نے اس کے پوائنٹ بھی ڈاؤن کریں گے اور ساتھ میں ہم چارج بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو ہم دوبارہ چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ہم چارجنگ پہ لگا کے چھوڑ دیا ہے. تقریباً 10-1 منٹ ہم اس کو چارج کیے. 10 منٹ چارج کرنے کے بعد اب ہم اس کو اتار کے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو ابھی ہم اس کو اتار لیے اور اتار کر ہم اس کو دوبارہ یہ برف میں سے چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل صحیح سے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل بہترین بلب آن کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو ڈھکن لگائیں گے اور بائک کے اندر فٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب یہ کام کرنا سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ہم نے مکمل آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. بس ابھی ہم اس کو ڈھکن لگاتے ہیں، اور ڈھکن لگانے کے بعد ہم اس کے پوائنٹس پر تھوڑی سی گریس لگائیں گے. اس کے بعد ہم ان پوائنٹس پر ہلکی سی نا گریس لگا دیتے ہیں دونوں پوائنٹس پر، تاکہ یہ سپارک نہ کرے کسی چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے گریس لگا لی ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ بھی ہم گریس لگا لیتے ہیں. تو ابھی ہماری بیٹری بالکل بائک میں لگانے کے لیے تیار ہے، ریڈی ہے. تو اب آپ یہ بائک میں انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی جلدی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں. اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج فالو کر دیں. اگر ٹک ٹاک کا چینل دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹاک کو بھی فالو کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہمیں اجازت، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.